اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرج آل محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرج آل محمد. السلام علیکم تمام مومنین و مسلمین و Hey there. سامعین. Subscribe to my channel آج ہم آپ کو and also press بتانا this bell چاہتے icon. ہیں کہ کیا سبب تھا کہ اللہ پاک کی ذات نے اس وعدہ ارحم الراحمین پاک ذات نے فرعون کو غرق کیا. تو اس کا سبب یہ ہے، ہمارے ہاں یہ تاریخ کا تواتر کچھ اس طرح ہے کہ ابو الحسن علی بن عبداللہ بن احمد اسواری کہتے ہیں کہ میں نے مکی ابن احمد بن ساحت سے سنا، اور وہ کہتے ہیں کہ مجھ سے بیان کیا نوح بن حسن بن ابو محمد نے، اور وہ کہتے ہیں کہ مجھ سے احمد بن محمد نے، اور وہ کہتے ہیں کہ مجھ سے محمد بن ابراہیم نے، اور وہ کہتے ہیں کہ مجھ سے ایوب بن سوید رملی نے، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم نے سرکار امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ سنا. ہم نے سرکار سے یہ عرض کی کہ مولا آپ ہمیں وہ سبب بتائیں کہ فرعون نے ایسا کون سا کفر کیا کہ فرعون کو بما اس کے رعایا اللہ پاک کی ذات نے دریا میں غرق کر دیا. تو سرکار امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ دریائے نیل میں پانی خشک ہو گیا تھا. تو جس رعایا نے فرعون کو اپنا رب سمجھ رکھا تھا، وہ رعایا فرعون کے پاس آئی اور کہنے لگی کہ اے ہمارے بادشاہ، اے ہمارے مالک، دریائے نیل کو جاری کر دیں. اس نے کہا میں تم لوگوں سے ناخوش و ناراضی ہوں. وہ بیچارے واپس چلے گئے. کچھ دنوں کے بعد پیاس و تشنگی کی وجہ سے ان کے جانور مر رہے تھے اور لوگ پیاس کی وجہ سے ہلاک ہو رہے تھے. تو وہ دوبارہ آئے اور فرعون سے کہا کہ اگر تو نے دریائے نیل میں پانی جاری نہ کیا تو ہم تم کو چھوڑ دیں گے، اور کوئی دوسرا خدا جو ہمیں یہ سب سہولتیں مہیا کرے گا اور انعامات و اکرامات سے نوازے گا، ہم اس کو اپنا خدا اختیار کر لیں گے. یہ سن کر وہ خبیث اپنی رعایا سے کہنے لگا کہ تم پہاڑ کے اس بالائی حصے پر پہنچ جاؤ، ابھی میں پانی جاری کر دیتا ہوں. اور وہ خود ایک علیحدہ گوشے میں تنہائی کے عالم میں چلا گیا، جہاں پر اس کی نہ آواز وہ سن سکتے تھے اور نہ ہی اسے وہ دیکھ سکتے تھے. تو اس خبیث نے اپنا چہرہ زمین پر رکھ دیا اور انگشت شہادت سے رب جلیل کائنات پروردگار عالم کی بارگاہ میں اشارہ کر کے کہنے لگا کہ میں ایک عبد ذلیل ہوں، تو ہی میرا مالک ہے، تو سب کچھ پر قائم ہے، تو علی کل شین قدیر ہے، تیری قدرت کاملہ سے ہی یہ سب نظام چل رہا ہے، لہذا مہربانی کر اور ان لوگوں کے لیے دریائے نیل میں پانی بہا دے. تو کچھ ہی لمحے کے بعد دریائے نیل پانی سے بھر گیا اور وہ لوگوں کے پاس پھر فخر و مباحات کرتا ہوا اور اکڑتا ہوا آیا. تو لوگ اس کے سامنے سجدے میں گر گئے اور کہنے لگے کہ اے رب، ہم تیرا شکریہ ادا کرتے ہیں. بہرحال اسی قسم کے کفر وہ بار بار دہراتا رہا. تو ایک دن جناب جبرائیل علیہ السلام اس کے سامنے ایک بزرگ کی شخصیت کے ساتھ نازل ہوئے اور اس کے پاس حاضر ہوئے اور کہنے لگے کہ اے بادشاہ، مجھے تو اس سے ایک کام ہے، اور وہ کام یہ ہے کہ میں ایک بندے سے تنگ ہوں. فرعون نے کہا کہ معاملہ بتاؤ. تو جناب جبرائیل نے کہا کہ میں نے ایک بندے کو دوسرے بندوں پر حاکم بنایا اور اپنے خزانے کی کنجیاں اس کے حوالے کر دی ہیں، مگر پھر بھی وہ میرا دشمن بنا ہوا ہے. میرے دشمنوں کو دوست رکھتا ہے اور میرے دوستوں کو دشمن رکھتا ہے. فرعون نے کہا یہ تیرا بندہ تو بہت ہی برا اور ذلیل ہے، اگر مجھے ملے تو میں اسے بحر کلزم میں غرق کر دوں. جناب جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اے بادشاہ، یہی بات تم مجھے اس کاغذ پر لکھ کر دو اور اپنے بادشاہت کی مہر بھی اس پر لگا دو. تو یہ سارا معاملہ کاغذ
کاغذ پر جناب جبرائیل لکھوانے کے بعد چلے گئے، اور اس کے کفر کے بار بار دہرائے جانے کے بعد ایک دن سرکار جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور کہنے لگے کہ اے بادشاہ، وہ بندہ تو ہے جو میرے مالک کائنات کے حضور میں ہمیشہ کفر اختیار کر رہا ہے، شرک اختیار کر رہا ہے، اور اس کے بندوں کو تو نے اس کا دشمن بنا دیا ہے، تو یہ تحریر سب سے پہلے تجھ پر ثابت ہوتی ہے، اور مالک کائنات کی طرف سے حکم ہوتا ہے کہ ہم تجھے غرق کر رہے ہیں۔ تو اس طرح اللہ پاک کی ذات نے اس پوری قوم کو فرعون کے ساتھ غرق کر دیا۔ اس کی دوسری روایت یہ بھی ہے کہ حضرت ابو الحسن علی بن موسیٰ رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے فرعون کو غرق کر دیا، حالانکہ وہ ایمان بھی لا چکا تھا اور اس کی توحید کا اقرار بھی کر چکا تھا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ عذاب کو سامنے دیکھ کر ایمان لایا تھا، یہ اس کی بارگاہ میں ناقابل قبول ہے، اور اللہ تعالیٰ کا یہ فیصلہ سلف و خلف، گزشتہ و آئندہ سب مخلوقات کے لیے ہے۔ اور خداوند کریم اپنی پاک کتاب معلیٰ میں ارشاد فرماتا ہے فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا قَالُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَحْدَهُ وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهِ مُشْرِكِينَ فَلَمَّا يَنْفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا، پھر جب انہوں نے ہمارا عذاب دیکھا تو کہنے لگے کہ ہم واحد اللہ پر ایمان لے آئے، اور ہم نے ان چیزوں سے جن سے ہم شرک کرنے والے ہوا کرتے تھے انکار کر دیا، مگر ان کا یہ ایمان لانا نافع نہ ہوگا جب انہوں نے ہمارا عذاب دیکھ لیا۔ یہ سورہ مومن کی آیات نمبر 84 اور 85 ہیں۔ اور دوسرے مقام پر خداوند رب کائنات فرماتا ہے یوم یاتی بعض آیات ربک لا ینفع نفسا ایمانہا لم تکن آمنت من قبل او کسبت فی ایمانہا، جس روز تمہارے پروردگار کی نشانیاں آ جائیں گی تو جو شخص پہلے ایمان نہیں لایا ہوگا اس وقت اسے ایمان لانا کچھ فائدہ نہ دے گا، یا اپنے ایمان کی حالت میں نیک عمل نہیں کیے ہوں گے تو گناہوں سے توبہ کرنا مفید نہ ہوگا۔ یہ ہے سورۃ انعام کی آیت نمبر 159۔ اور یہی حال فرعون کا تھا جب وہ ڈوبنے لگا تو بولا آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل وانا من المسلمین، تو کہنے لگا میں ایمان لایا کہ جس خدا پر بنی اسرائیل ایمان لائے ہیں اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور میں فرما برداروں میں ہوں۔ سورہ یونس کی آیت نمبر 90 ہے۔ اس کے علاوہ خداوند کائنات اپنی پاک کلام معلیٰ میں فرماتے ہیں فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ، آج کے دن ہم تیرے بدن کو دریا سے نکالیں گے تاکہ بعد کی نسلیں عبرت حاصل کریں۔ یہ آیت نمبر سورہ یونس کی 92 ہے۔ الغرض اس وقت فرعون سر سے پاؤں تک لوہے میں غرق تھا اور آہنی اسلحہ پہنے ہوئے تھا۔ جب اللہ تعالیٰ نے اس کو غرق کیا تو اس کی لاش کو زمین کی ایک بلند سطح پر ڈال دیا تاکہ آنے والے اس کو دیکھ کر عبرت حاصل کریں۔ تو یہ تھی فرعون کی کفر و شرک اور بدعات کی نشانیاں، جس کی وجہ سے مالک کی کائنات نے اس کو ذلیل و خوار کیا اور غرق کر دیا۔ خداوند عالم ہمیں ایمان صادق و کامل عطا فرمائے اور محمد و آل محمد کے سچے اطاعت گزاروں میں، سچے معرفت حاصل کرنے والوں میں، اور ان کی بارگاہ Hey there. کی ولایت میں Subscribe to my ہمارے channel ایمان کو مزید and also مضبوط press عطا this bell فرمائے۔ icon. آمین ثم آمین بحق محمد والہ الطاہرین۔ اگر ہماری یہ علمی گفتگو آپ کو پسند ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ مالک کائنات آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔